ہولی اسپرٹ کو ویلکم کریں اور ایٹرنل ریفیوج کی سیریز کا آج کا سرمن ٹیبرنیکل آف گاڈ، خدا کا خیمہ، یہ آج کا سرمن ہوگا۔ نکالیے میرے ساتھ مکاشفہ 21واں باب 3 اور 4 آیت۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور ایک ریفرنس یسایہ 4 باب اس کی 6 آیت، ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔ اور ایک ریفرنس عبرانیوں 9 باب پہلی 5 آیات اور پھر 8ویں آیت اور پھر 11ویں آیت۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا اونٹ سوز اور چاروں طرف سے سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے امت کی بھول چوک کے واسطے گزارنا تھا۔ 8ویں آیت غور سے سنیے، اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راز ظاہر نہیں ہوئی۔ اور 11ویں آیت، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راز سے جو ہاتھ کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں۔ آمین۔ یہ ریفرنسز میں نے پڑھے، اور جو حوالہ میں نے ابھی عبرانیوں میں سے پڑھا ہے، پالوس رسول نے مختصر طور پر لکھا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ ان باتوں کے مفصل کرنے کا اس کے بعد وقت نہیں، یعنی اتنی ڈیٹیل۔ تو جو باتیں پالوس نے نہیں لکھی، میں نے اپنی لائف کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھا ہے۔ خروج کی کتاب میں بھرپور جو ٹیبرنیکل ہے، خیمہ اجتماع، اس کی ایک ایک چیز کو سالوں اس کے اوپر فوکس کیا ہے۔ 41 ایئرز ہو گئے ہیں، آج تک آپ حساب لگا لیں اس کے اوپر میں فوکس کرتا ہوں۔ اس کی ساری تعلیم کو اگر کوئی سمجھ جائے تو وہ زمین آسمان کی ہر چیز کو سمجھ۔ تو خدا کا شکر ہے، اس کی باریکیوں کی سمجھ ہولی اسپرٹ نے مجھے دی ہے، اور یہی پالوس کہتا ہے روح القدس کا یہ اشارہ ہے۔ ہولی اسپرٹ نے جو ٹیبرنیکل کے اندر مکاشفات چھپائے ہوئے آج میں آپ تک لانا چاہوں گا۔ مرکزی آیت عبرانیوں 6 باب کے اندر ہم پناہ لینے کو دوڑے جا رہے۔ تھیم آپ سب کو پتا ہے، یہاں کلیسیا کے اندر ہم پناہ لیے اور دوڑے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے آگے جانا ہے وہی کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں۔ اور آج کا سرمن تو گنجائش میں رہنے نہیں دینی کہ کوئی
اس مکاشفے کو نہ سمجھ پائے، اور آج کے سرمن کے باوجود بھی وہ پیچھے رہ جائے تو پھر وہ فیصلہ کر لے کہ وہ کس جہان کا بندہ ہے۔ تو جو ٹائٹل ہے ٹیبرنیکل آف گاڈ، خدا کا خیمہ، آسمانوں میں وہ سما نہیں سکتا، آسمان اس کا تخت، زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی، پر ہم اس کے خیمہ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے خدا کا خیمہ یہ کس بات مکاشفہ میں پڑا ہے؟ تو ہیبرو ورڈ اوہل، جس کا مطلب ٹیبرنیکل یا ٹینٹ یا ٹیمپریری ڈویلنگ پلیس، یہ ٹیبرنیکل کا مطلب ہے خیمہ، ٹینٹ۔ جب ہم کہتے ہیں ٹیبرنیکل آف کانگریگیشن، پھر ہم کہتے ہیں خیمہ اجتماع، سمجھے؟ تو ہم کٹھا ہی لفظ بولتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جب پریچ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خیمہ اجتماع، پر بولتے ہیں ٹیبرنیکل، پر بولنا چاہیے ٹیبرنیکل آف کانگریگیشن، خیمہ اجتماع۔ پر جب ہم صرف خیمہ کہیں گے، صرف ٹیبرنیکل کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے خیمہ، ٹینٹ، جو آپ جانتے ہیں ٹینٹ جو بنتے ہیں خیمے، تو خدا کے خیمے کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ موسیٰ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خروج کی کتاب خیمہ اجتماع کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، اور خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلا کر اس کو نقشے دکھائے کہ اس طرح کا جو ہے خیمہ بنانا ہے، ٹیبرنیکل آف کانگریگیشن، خیمہ اجتماع، جہاں پر بنی اسرائیل آ کر ورشپ اٹھائے، سمجھے؟ اکثر پیغامات میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں ہمارے سے، پیتل کا مذبح، پیتل کا حوض، پاک مکان، پاک تین مقام، شمع دان، سونے کی میز کی روٹیاں، کووننٹ باکس، تو یہ ساری چیزیں ہم سرمن میں بولتے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریویلیشن ہر ایک پہ کھلنے چاہیے۔ جیسا میں بتایا، میں نے تو اپنی زندگی لگائی ہوئی ہے اس سارے سبجیکٹ کے اوپر، بہت سیکھا، ہولی اسپرٹ نے بہت سکھایا، ابھی بھی سیکھتا ہوں، بھیدوں سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ یہ آسمانی نقشوں کو دکھا کر بنوایا گیا۔ تو جب نیچے وہ بنایا گیا تو موسیٰ نے بنایا، جس کو شریعت دی گئی، لا دیا گیا، اس کا مطلب ہے شریعت والوں کے لیے وہ خیمہ اجتماع تھا، سمجھے جی؟ کس کے لیے؟ شریعت والوں، مگر اس کے مکاشفے ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے۔ تو وہاں پر جو اس کی ترتیب موسیٰ کو دی گئی، اس نے اس کی جو جتنا بھی ہیونلی ڈیزائن تھے، پھر بخور کے مذبح کا، یہ سارے ہیون کے مذبح کے ڈیزائن وہاں پر، یہاں پر موسیٰ نے اسی طرح اس کو بنایا۔ تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ ایک کلام بھی کرتا تھا، وہ سارے نقشے سمجھے، ان کے مطابق وہ سب کچھ بنایا، بہت ماہرات بھی تھا۔ فرعون کے محلوں میں اس نے سب کچھ سیکھا تھا، تعلیم بہت تھی موسیٰ کے پاس، وہ ان پڑھ آدمی نہیں تھا۔ تو خدا نے اس کو یہ چیزیں بخشی تاکہ ان کو وہ جانے، جتنی اس میں پیمائشوں کا ذکر ہے، یہ سارے ان کو پتا تھی کہ کس طریقے سے یہ سب چیزیں کی جاتی۔ اور بنی اسرائیل کے درمیان بزلیل جیسے لوگ، روح سے معمور، سونے کے کام کو، پیتل کے کام کو، پھر پل جتنے تھے، نگینے تھے، ہیرے جوہرات، ساری سمجھ تھی ان کو۔ تو ٹیبرنیکل کے لیے خدا نے ان کو استعمال کیا، انہوں نے بنایا خیمہ اجتماع۔ جب خروج کی کتاب میں پڑھیں تو خیمہ اجتماع، اس کا ڈور مشرق کی طرف کھلتا تھا، دروازہ یعنی سورج اس کے اوپر ڈائریکٹ پڑتا تھا، ایسٹ کی طرف،
اور دروازہ جو تھا وہ وائٹ کلر، پرپل کلر، ریڈ کلر اس کے اندر تھے. یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں. سمجھ؟ تو ان رنگوں کے اندر ہم یسوع کی شخصیت کو جان سکتے. کتنا کلرفل ہے، کیا کیا وہ بادشاہ ہے، وہ راست بازی عطا کرتا ہے، اسے خون بہایا. تو اس کے اندر ہمیں مکاشفہ ملتا ہے. پھر آگے جاتے ہیں، پیتل کا مذبح آتا ہے. پیتل ججمنٹ کو شو کرتا ہے. اس کے اوپر برن آفرنگ جلائی جاتی تھی، سوکھتی قربانیاں صبح شام ہر وقت جلتی رہتی تھی قربانیاں. داؤد کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانا، بولیے، شام کی قربانی، برن آفرنگ، یعنی ہاتھ اٹھانا، میں سرنڈر کرتا ہوں، تابع. تو سوکھتی قربانی کے جانور کے اعضاء الگ الگ کیے جاتے. تو یہاں میں ساری ڈیٹیلز نہیں دینے کا، صرف سمری مجھے بیان کرنی ہے تاکہ میں جو میرا آج کا موضوع ہے وہ اس کے اوپر میں رہوں. بعض دفعہ خادم موضوع کے علاوہ دوسری جب آتی ہیں چیزیں، ریفرنسز، ان میں زیادہ ٹائم دے جاتے ہیں تو سبجیکٹ پیچھے رہ جاتا ہے یا کم رہ جاتا ہے. ہمیں اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے تاکہ جو ہمارا مرکزی جو تھاٹ ہے وہ برقرار رہے. آمین. تو پھر وہ آگے بڑھتے تو پیتل کا حوض آتا جس سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر پھر آگے جاتے. تو پیتل کا مذبح ان کو راست بازی دیتا، پیتل کا حوض ان کو پاکیزگی عطا کرتا. پھر وہ آگے پاک مکان میں جاتے جہاں پر وہ بخور جلاتے. شمعدان جو تھا پریسٹ اس کو ٹھیک کرتا، اس کی وک کو، تاکہ ٹھیک روشنی ہو. تو شمعدان یہ سارے 7 چرچز کو شو کرتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. پھر سونے کی روٹیوں کی میز، وہاں فریش روٹی رکھی جاتی تھی جو کاہن عبادت کے دوران کو کھاتے تھے. اس سے آگے جو پردہ تھا، پردے کے آگے کوویننٹ باکس سونے کا جس کے اوپر کروبیوں کی تصویریں تھیں. اور جو کوویننٹ باکس کا ڈھکن ہوتا اسے سرپوش کہتے. مرسی سیٹ اس کو ہم فضل کا تخت کہتے. اس کے اوپر بلڈ ڈیلا جاتا گلٹ آفرنگ کا سال میں ایک بار، اور وہاں سے خدا بات کرتا. ہارون سال میں ایک بار وہاں جاتا تھا. تو یہ ساری موسیٰ کو یہ ترتیب دے دی تھا. وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، ڈارکنیس ہوتی، اور اس کا فرش بھی ریت کا ہوتا. وہاں کوئی تختہ نہیں لگا ہوتا، پر پاک مکان میں تختے تھے. اور سونے چاندی پیتل کا استعمال وہاں کثرت سے تھا. اور ایک ایک چیز جو تھی جب اس کا مکاشفہ بیان کرتے تو اس میں مسیح کی جھلک نظر آتی. آمین. تو یہ موسیٰ کو بتایا گیا. پھر وہ اپنی قربانیاں لے کر آتے، 5 فول سیکریفائس، اس کا بھی بات پر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. برڈ آفرنگ، میل آفرنگ، پیس آفرنگ، گلٹ آفرنگ، تو سن آفرنگ، یہ ساری سیکریفائس جو اپنے اپنے وقت پر جس کی ان کو نیڈ ہوتی. تو قربانیوں سے ان کا سن دور ہوتا وقتی طور پہ، اور ایک پاک پانی ہوتا گائے کی راکھ کا. ریڈ بچھیا ہوتی، لال بچھیا، اس کی راکھ سے جو پانی میں ڈالی جاتی تو ناپاکوں کے اوپر چھڑکا جاتا تو ان کی ناپاکیاں جاتی رہتی. تو یسوع مسیح کا خون گناہ سے بھی، ناپاکی سے، دونوں سے دھوتا ہے. دیکھیں اس روز داؤد کے گھرانے سے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا جو گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے. تو یہ دونوں کام ہوتے تھے تاکہ جو اسرائیل ہے مین پرپز پاکیزگی میں عبادت کرے. سمجھے جی؟ کس طرح پاکیزگی. یہ سب کچھ دینے کا یہ مقصد تھا. یہ نہیں کہ وہ خون مانگتا تھا یا اس کو گوشت چاہیے یا اس کو وہ سارے فیسٹیول جو منائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد پاکیزگی کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو. آمین. اور آج آپ دیکھیے ہم یہاں آتے ہیں بغیر پاکیزگی کے نہیں، پاکیزگی کے ساتھ، یہ یسوع کے خون سے.
کتنا آسان ہو گیا. بھاگتے ہیں جلدی سے، لیٹ بھی ہو جائیں کوئی نہیں کہ وہاں سے بڑا لینا ہے، پاک ہونا ہے، پاؤں دھونا ہے، جلدی 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 ہاتھ پاؤں آزاد کر دیا ہے. تو یہ موسیٰ کو ہیمنلی سارا ڈیزائن نقشے دیے گئے اور اس نے بنایا. جو حوالہ میں نے عبرانیوں میں سے پڑھا اس میں پالوس پھر ذکر کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پالوس اس کی وضاحت کرتا ہے کہ روح القدس کا یہ اشارہ ہے، اس کا سارا فنکشن بیان کرتا ہے، شارٹ بیان کرتا ہے، کہتا ہے وقت نہیں، یعنی اتنی ذمہ داریاں شارٹ سا بیان کر کے نکل جاتا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں مفصل طریقے سے اور پریچ کریں. یہ نہیں کہ وہاں پڑھ کے تو ہم گئے ہمارے پاس بھی ٹائم ہی نہیں ہے جی بس نکلے. جب وہ کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں مفصل، تو آپ کو کیا مفصل پتہ ہے؟ تو پتہ ہونا چاہیے. اب جب میں پریچنگ کروں گا تو آپ کو ہمارے سرمنز میں پتہ چلتا رہتا ہے، تو بھی مفصل جب اس کی ٹیچنگ آپ کے پاس ہوگی تو جب ہم ٹرم بولتے ہیں آپ فوراً پک کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں کلیسیا میں جمع ہونے سے باز نہ آؤ. جو ناگے کرتے ہیں ان کو اپنی فکر نہیں، وہ لکھ لے اپنے دل کے اوپر، اس کو فکر نہیں ہے اپنی، وہ سنجیدہ نہیں ہے مسیح کے ساتھ. اس لیے یہاں پر جو تعلیم دی گئی ہے مفصل طریقے سے ہمیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے. اور وہ کہتا ہے کہ جو موسیٰ نے بنایا وہ دنیاوی مقدس تھا، دنیا کا اس نے کہا. میں آج روحانی مقدس کی بات آپ کو بتانی ہے جو آسمان پر ہے، پر اس کا نقشہ جو نیچے زمین پہ دیا گیا، بنایا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ دنیاوی، پالوس کہتا ہے یہ دنیاوی مقدس تھا، اور اس میں وہ پاک مکان اور پاک ترین مکان کا ذکر کرتا ہے، ہولی پلیس اور موسٹ ہولی پلیس. اس کے علاوہ وہ ہارون کے عصا کو بھی یہاں دکھاتا ہے، اونٹ سوز کا بھی ذکر کرتا ہے، تختیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، سونے کے مرتبان من کا بھی ذکر کرتا ہے. ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہارون کا عصا تھا، من تھا، تختیاں تھیں، یہ تو جب فلسطی لے گئے آیا تو یہ چیزیں نہیں تھی اس میں، تو کہاں تھی؟ سمجھے؟ ایک ایک حوالہ پھر میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ خوش ہوا. اس طرح ہوتی رہتی ہیں ٹاک، چیٹ کرتے رہتے ہیں. شادیوں کے برتھ ڈے کے نہیں، وہ سمپل جسٹ ہوتا ہے، ایک جملے میں ہم لوگوں سے کر لیتے ہیں. ہم تعلیم کے اوپر بولتے ہیں، گھنٹوں وہاں پر دیتے کسی کے ساتھ، اور اس کو پھر میں نے ڈیٹیل سے چیزیں بتائی. تو تختیاں عہد کے صندوق میں تھی، پر سونے کا مرتبان عہد کے صندوق کے اندر نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے آگے رکھی ہوتی تھی چیزیں، سٹک بھی آگے رکھی ہوتی تھی، پر تختیاں صرف جو تھی عہد کے صندوق کے اندر ہوتی. تو حوالوں سے پھر یہ سب چیزیں لکھی ہیں کہ تو ان چیزوں کو عہد کے صندوق کے سامنے رکھنا، اندر نہیں. جب آپ استثنا کی کتاب پڑھیں دوسری کتابوں کے اندر، مگر جلدی میں لوگ پڑھ جاتے ہیں، عہد کے صندوق کے اندر تھی وہ کویننٹ باکس جہاں تھا اس کے سامنے، عصا بھی وہاں تھا، اونٹ سوز بھی وہاں تھا، جس میں سال میں ایک بار بخور جلایا جاتا تھا، پر ہر روز سونے کے مذبح پہ بخور جلایا جاتا. یہ ساری مفصل کون سیکھے گا؟ وقت ہی نہیں خدا کو دینا، بائبل نہیں پڑھنی، تو پھر کیسے آئے گا؟ مگر اگر سنڈے میں ریگولر کوئی ہے، ہم نے تو یہاں زور لگایا ہوئے ہولی اسپرٹ نے، میں نے جام شانی کرتے تاکہ آپ کو پورا علم دیا جائے، اور کلیسیا ہماری اسٹرانگ کلیسیا ہے. آمین. تو جب پھر فلسطی چھین کے لے گئے وہ عہد کا صندوق، انہوں نے جو پھر وہ چوہیاں سونے کی بنا کے رکھی، وہ بھی ساتھ اس کے اندر نہیں، اندر تو کوئی دیکھ نہیں سکتا.
کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا کوویننٹ باکس کو، ہاتھ لگاتے تھے مر جاتے تھے، تو کوئی اندر رکھے گا؟ تو کوویننٹ باکس کا جب یہ ذکر کر رہا ہے پالوس یہاں پر، اور چیزوں کا یہ آگے ہوتی تھی، اور جب وہ عہد کا صندوق چھن گیا تو وہ چیزیں تو وہیں رہ گئی، کوویننٹ باکس چلا گیا اور پھر وہ واپس آ گیا۔ مگر یہاں تو صرف میں نے آپ کو ایک وضاحت دی ہے ان چیزوں کی، پر جو مین ہماری بات ہے جو پالوس یہاں ذکر کرتا ہے کہ جو پاک مکان اور پاک ترین مکان روح القدس کا یہ اشارہ ہے، تو اس کے اوپر میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہولی پلیس اور موسٹ ہولی پلیس، خیمہ اجتماع کی باریکیوں کو سمجھ کر پھر اس کی وضاحت جب آپ کریں گے آپ غلطی نہیں کریں گے۔ تو پوری واقعہ ہم سے دوسرے لوگ پوچھ لیتے ہیں، خادم پوچھ لیتے ہیں، اور اپنے نہ پوچھیں تو پھر غلطی کریں گے۔ اس لیے یہ بہت مشکل چیزیں ہیں جن کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو کہتا ہے جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے، یعنی موسیٰ کا خیمہ، اس کا مطلب ہے خیمہ اجتماع جب تک کھڑا ہے، یعنی قربانیاں ہو رہی ہیں، شریعت کے ضابطے وہاں چل رہے ہیں، آسمانی راہ ظاہر نہیں ہوئی، سمجھے؟ وہ ختم ہوگا تو آسمانی راہ کھلے گی۔ آمین، سمجھ آ گئی جی؟ یہ میں نے 9ویں باب میں سے آپ کو پڑھا، جب تک پہلا خیمہ کھڑا۔ اس کا پہلا کا مطلب یہ نہیں کہ پاک مکان کھڑا ہے، اس کے لیے انگلش میں فرسٹ روم سیکنڈ روم لکھا ہے، پر جب پہلا فرسٹ جو پاک مکان ہے وہ موسیٰ کی بات کا، تو یہ مختلف ترجموں میں آپ پھر ٹھیک وضاحت میں آتے ہیں، پر جن کو سمری کی سمجھ ہے تعلیم کی وہ غلطی نہیں کریں گے۔ جب تک پہلا خیمہ یعنی موسیٰ کا وہ خیمہ کھڑا ہے، آسمانی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ تو 11ویں آیت میں نے پڑھی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ اس بزرگ تر کامل تر خیمہ کی راہ سے اپنا خون لے کر چلا گیا آسمانوں میں، اور ہمارے لیے ایک راہ پیدا کی۔ بزرگ، آپ یہ جب بزرگ کہا جاتا ہے تو اس سے لوگ ایک پرسن سمجھتے ہیں، کوئی پرسن۔ بزرگ سے مطلب ہے گریٹر، ہیمنلی جو خیمہ اجتماع ہے، جو ٹیبرنیکل خیمہ ہے، وہ موسیٰ سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ جیسے کرائسٹ موسیٰ سے بہتر ہے، یشوع سے بہتر ہے، نبیوں سے، فرشتوں سے بہتر ہے، اسی طرح آسمانی خیمہ، خدا کا خیمہ موسیٰ کے خیمہ سے بڑھ کر۔ پریز دی لارڈ۔ تو اس میں کرائسٹ اپنا بلڈ لے کے گیا سردار کاہن کی حیثیت سے ملک صدق، اور لکھا ہے اس بزرگ تر، آگے کامل تر۔ کامل تر کا مطلب ہے مور پرفیکٹ، وہ جو خیمہ ہے وہاں پر جو ٹرو ٹیبرنیکل ہے، حقیقی خیمہ ہے۔ نیچے نقل تھی جو موسیٰ کو کہا بنا، حقیقی کہاں پر؟ ہیمن، وہ خدا کا خیمہ ہے، ٹیبرنیکل آف گاڈ اوپر ہے، نیچے موسیٰ کو بنائی گئی وہ دنیاوی مقدس تھا۔ اور اس حقیقی کو کہا گیا ہے کامل تر، بزرگ تر، ہاتھ کا بنا ہوا نہیں، وہاں بلڈ گیا، ہاتھ کا بنا ہوا، اس کا میں ایمورٹل، مگر موسیٰ والا جو بنایا گیا وہ فانی، کبھی کوئی چھین کے عہد کا صندوق لے جاتا ہے، کبھی وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، وہ خیمہ ختم ہو گیا، پھر آگے وہ ہیکل بن گئی، پھر ہیکل جا کر 70 عیسوی میں تو بالکل تباہ ہوگی، مگر کرائسٹ کے قربانی سے وہ پردہ پھٹ گیا، تو وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ مگر جو غیر فانی ٹیبرنیکل، اب اس میں 2 باتیں یہاں بتاؤں
تو پھر کیوں آج جودائزم والے یا کرسچینٹی کے ساتھ شریعت کو ملا کر لوگ چلنے کی کوشش کرتے اور فیسٹیول بھی مناتے ہیں، جبکہ لکھا جب تک وہ خیمہ کھڑا ہے وہ راہ نہیں کھلی، اور جب وہ راہ کھل گئی ہے تو وہ خیمہ اجتماع نیچ والا ختم ہو گیا۔ تو پھر کہاں فیسٹیول رہے، کہاں سیکریفائز ہے، کہاں وہ پیتل کا مذبح حوض رہا، کہاں دیگر چیزیں رہی؟ جب آگے بزرگ تر کامل تر خیمہ میں کرائسٹ پہنچ گیا تو لکھا ہے پہلا خیمہ جب تک کھڑا ہے راہ ظاہر نہیں ہوئی، جب ہو گئی تو وہ ختم ہو گیا۔ تو آج بھی کلیسیاؤں کے اندر آپ فیس بک پہ بیسیں آپ دیکھ لیں، لوگوں کے درمیان دیکھ لیں، جی ہمیں وہ فیسٹیول بنانے ہیں، نرسنگے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جی نرسنگوں کی عید آ گئی ہے، کلیسیوں میں بجا رہے ہیں۔ نہ تعلیم کی سمجھ، اس لیے میں نے کہا یہ ٹیبرنیکل کو سمجھنا بہت مشکل، وہ ختم ہوگی۔ جب تک تھا وہ شریعت کے اصول چلتے تھے، اور جب کرائسٹ آ گیا، آمین، کامل تر بزرگ تر خیمہ کی راہ سے اس نے اپنا خون لے کر ایک ہی بار سب چیزوں کو پاک کر دیا۔ تو ایک تو وہ جو فیسٹیول لے کر چلتے ہیں وہ باز آ جائے۔ جب یہ وہ سرمن سنیں میرا چینل کے اوپر، وہ یہ نوٹ کر لے کہ جب تک خیمہ کھڑا تھا اس وقت تک اس کے اصول چلتے تھے۔ کرائسٹ آ گیا اپنا خون لے کر تو کہاں گیا وہ؟ اوپر کامل تر بزرگ تر خیمہ کی راہ سے۔ اب اور ایک بھید سنیں، لکھا جب نیچے کی چیزیں بڑوں کے خون سے پاک کی جاتی تھی تو وہ ہیمن کی چیزیں یسوع کے خون سے پاک کی گئی، اصلی جو تھی۔ چلے نیچے تو انسانوں نے بنائی، اوپر تو خدا نے بنائی، وہ تو امورٹل تھی، وہ تو غیر فانی تھی، پھر ان کو پاکیزگی کی کیا ضرورت کہ وہاں بھی خون سے وہ پاک ہو؟ نیچے تو ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت یسوع کے خون کی، تو وہ چیزیں تو امورٹل تھی، وہ ہاتھ کی بنی نہیں، غیر فانی، وہ خدا کا خیمہ، اس کو کیا پاکیزگی کی ضرورت؟ پر بائبل میں لکھا ہے، 10واں باب بھی پڑھیے 9واں، اس میں لکھا ہے کہ جب نیچے کی چیزیں بڑوں کے خون سے پاک ہوئی تو وہ کووننٹ باکس اور آسمان کی چیزیں، وہ خیمہ کی چیزیں یسوع کے خون سے پاک ہوئی۔ تو کیا وہ ناپاک تھی؟ ناپاک نہیں تھی۔ تو پھر کیوں پاک؟ جس طرح میں آپ پاک ہے نا تو پاک تر ہوتے چلے جاتے، اسی طرح وہ پاک تھی، ان کو پاک تر کرنا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ناپاک نہیں تھی، وہ امورٹل تھی۔ بلڈ کی اہمیت دیکھیے، بلڈ کا مکاشفہ جانیے کہاں تک اس کی ضرورت۔ تو میں آپ خون کے بغیر بیٹھے ہوں، مارے جائیں گے اس کی نظروں اگر اس کے خون کے بغیر ہوں، اس کے خون کے اندر چھپے ہوں گے وہ غیر فانی چیزیں یسوع کے خون سے لکھا ہے کامل تر خیمہ میں وہ لے کے گیا ہے، اس کو یسوع کے خون کی ضرورت ہے۔ لے کے تو ہمارے لیے گیا خون اس مذبح پر لکھا ہے ان چیزوں کو بھی پاک کیا۔ اور تو جب ہم نیچے ہیں تو بلڈ کے بغیر، اگر بلڈ کے اندر ہیں تو کلیسیا میں ہوں گے، اگر بلڈ میں نہیں ہے تو کلیسیا کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آپ کلیسیا میں ہیں، آپ بلڈ کے اندر ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کلیسیا کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے، اور میں آپ کوئی بلڈ میں رہتا ہوا جو بلڈ کورنگ میں نہیں، ان کے ساتھ فیلوشپ کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے،
کیا ایماندار کا بلیال سے کیا فاصلہ، کیا تعلق، روشنی کا تاریکی سے کیا میرے جو بلڈ کے بغیر وہ چیزیں کچھ اہمیت نہیں، تو یہاں کوئی بغیر خون کی عزت لے جائے اور ہمارے سے عزت لے جائے، یسوع کے خون کو پائمال کرے، کلیسیا کی بے قدری کرے، خدا کے قدموں میں دکھے گا اور کہے جی میری عزت کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں کلام کو، وہ کیا جانتا ہے؟ ہمیں یہاں تو ترس آتا ہے اس پہ، یہاں افسوس آتا ہے، دو چیزیں ہوں، افسوس آتا ہے مارا جائے گا، ترس آتا ہے بچ جائے۔ کلیسیا کی قدر بلڈ، کرائسٹ کا بلڈ کوئی سمجھ جائے، اس کی اہمیت نادا کر کے دکھائے۔ میں نے شروع میں اس لیے کہا کہ آج کا سرمن سننے کے بعد بھی کوئی پھر پیچھے رہ جائے تو وہ اپنے اوپر افسوس کرے جا کے گھر، اس لیے پھر ہمارا گیپ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا۔ جب ہم محنت کر چکے ہوتے ہیں، پھر ایک دو بار تین بار، ہم تو اس سے بھی زیادہ محنت کر چکے ہو، پھر نہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ میرا آپ کا خاندان جو یسوع کے خون میں چھپا، جو کلیسیا کے اندر ہے، یہ سوچو یسوع کو خوش کرنا ہے یا انسان کو؟ یسوع آپ کو زندگی دیتا ہے یا وہ آدمی جو یسوع کے خون کو پائمال کرتا ہے؟ وہ آپ کی نظر میں ہم نے بتیرا ہمارا دنیا کے ساتھ دنیا جیسے ہو جاتے ہیں، روحانیوں کے ساتھ روحانی ہو جاتے، دونوں طرف چال چلی ہوئی ہے۔ ہمارا رویے، ہماری باڈی ثابت کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کرائسٹ کے بلڈ کے اندر میں نے بتایا وہ چیزیں جو غیر فانی، جو ٹیبرنیکل خیمہ خدا کا وہ یسوع کے خون سے پاک کیا جا رہا ہے، تو زمین کی چیزوں کو کتنی ضرورت ہے؟ ہماری بول چال، ہمارے رویے، ہمارا لباس، ہماری زندگی، ہماری جو بزنس، کیا کرتے، کہاں اٹھتے بیٹھتے، کیا سوچتے، بلڈ کوئی ایسے ہی، یہ بروں کا خون ہے، یہ خدا کے بیٹے کا خون۔ آپ ہولی اسپرٹ کے موڈ کو سمجھ سکتے ہیں جو میرے اندر چل رہا ہے، اور جیسا آپ کے اندر بھی چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، خدا کے جلال کے لیے بتائیے ہاللیلویا، آمین۔ ذرا توجہ کر لیں کہ جو موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا، اس کا ہولی پلیس ہو، موسٹ ہولی پلیس، 2 کمرے، 2 روم، بیچ میں پردہ، ایک میں شمعدان، سونے کا بخور کا مذبح، سونے کی میز، اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے بولیے پاک ترین، کیوں کہا گیا پاک ترین؟ آخر فرق ہے تو وہی کہا گیا نا، پاک مکان اور ہولی پلیس اور موسٹ ہولی پلیس۔ لکھا پاک مکان میں کاہن ہر روز عبادت کرتے، وہ شریعت والے ہر روز عبادت کرتے تھے، اور ہمارے اتوار کو بھی نہ کریں، وہ ایک دن بھی عبادت کلیسیا کے ساتھ نہ کر پائے، افسوس در افسوس، وہ کرائسٹ کے بلڈ کو پائمال کرتے، اس کی ڈگنیٹی کو نہیں سمجھتے، اس کی ذات کو نہیں سمجھتے، ان کا ذہن بند ہے، برائے نام مسیحی ہیں، سمجھے؟ وہ بولیے کب عبادت کرتے؟ ہر روز، ہر روز، ہر روز۔ اور اللہ صاحب یہاں کوئی اتوار کو نہ ہے، 2 گھنٹوں میں سے بھی کوشش کرے بس کلام کے وقت ہی چلے جائے، ورشپ بھی نہ اٹھائیں، اور آتے بھی وہ سوچے کہ جی ہم نے کوئی احسان چڑھا دیا، ممبر بن گئے اس چرچ کے۔ آپ سوچئے یہاں پر ہم نامزد ہیں کہ وہ آسمانی باتیں سکھا دیں، زندگی ہماری بچ جائے، سمجھے؟ تو کتنا ضروری وہ بولیے پاک مکان میں ہر روز عبادت کرتے تھے،
शाबाश आपको, आप कहेंगे जी मैं हर रोज भी वर्शिप करता हूं, शाबाश, पर कलीसियाई फेलोशिप तो संडे ही में होती है। अपना वक्त खोना नहीं। वो हर रोज पाक मकान में शरीयत वाले करते थे, और अगले में साल में एक बार काहिन जाता था, एक बार उसको इजाजत थी। जहां पर अभी आज का सरमन मैंने बता रहा हूं, जहां हमने पहुंचना है, जिंदगी भर वहां रहना है, यहां साल में एक बार मौका। तो आप सोचिए कि यहां पर एक बार मौका उस जगह के अंदर जाने का मिलता, हमने तो सारी जिंदगी वहां रहना है। एटर्नल रिफ्यूज में, टैबरनेकल ऑफ गॉड में ये मुकाशवा आपको समझे संजीदगी के साथ। आप तो आए खादम, आप बेटे बेटियां, कलीसिया संजीदा हम हैं, और होना, अपनी जिम्मेदारी समझे। क्राइस्ट के ब्लड की कवरिंग मुझे बताए, वो जरा लूज टॉक करके, वो बंदा वो गुनाह करके दिखाए, वो आसमानी चीजें नहीं उसके खून के बगैर पाक होती, तो यहां कोई खून के बगैर ही चलाए, मस्तियां नहीं करे, ख्यालात में बटा हो, कोई यकसुई ना हो उसके अंदर, कोई स्पिरिट, वो स्पिरिट से मामूर ना हो, ना वो कलाम पढ़े, हर रोज भी इबादत ना करे, तो वो कहे जी मैं बड़ा सेव्ड हूं। कैसे मान ले? सेव्ड यीशु के खून की कदर करने वाले कलीसिया के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे, समझे जी? वर्शिप उठाएंगे, अपना टाइम नहीं वो खोएंगे, अपना वक्त किसी और को नहीं देंगे। कलीसिया की बड़ी अहमियत है। यीशु यहां मौजूद है, पाखरू यहां मौजूद है, हम ब्लड कवरिंग में हैं, हमने कोविनेंट बांध रखा है। ये बहुत कीमती टाइम, ये यीशु का टाइम, ये ब्याह शादियों का टाइम नहीं है, जो बेशक हमने करनी भी है। लिखा है जो नूह के वक्त में था, लोग खाते पीते थे, ब्याह शादियां करते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, तूफान आ गया उनको पता भी नहीं चला। इसी तरह अपने आदम के वक्त भी होगा। अपना वक्त जो खुदावंद का है मत नजर कीजिए आराम के लिए, चंद सिक्कों के लिए, वो दे देगा आपको मन आसमान से। अपना वक्त माफी मांगे ऐसे लोग खुदावंद से कि उन्होंने बेकदरी की है खुदावंद की, कलीसिया की, और जो आपकी तरह खुदावंद को वक्त देते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। उस बुजुर्ग तर काबिल तर खैमा की राह से तो नीचे पाक मकान और पाक तरीन मकान में रुकावट क्या थी? पर्दा। यीशु ने जान कुर्बान की तो हैकल का पर्दा फट गया, यानी राह बन गई। पर इब्रानियों में पौलुस रसूल कहता है उसने अपने बदन, आगे सुनिए, यानी पर्दा, इसको पर्दा कहता है, अपने बदन यानी पर्दा के जरिए से आसमान में राह तैयार कर दी। यानी ये जो आदम रुकावट था, जा नहीं सकता था, इसको फाड़ दिया, इसको घायल कर दिया, मार दिया क्रॉस के ऊपर, और राह आसमानों में बना दी, और अपना खून लेकर वो चला गया। तो वो तो खैमा खत्म हो गया मूसा का, पर ऊपर तो टैबरनेकल ऑफ गॉड मौजूद है, जिसको यीशु के खून ने पाक किया। तो उसका पाक मकान किधर है? वो तो पाकरीन है, तो उसका पाक मकान कहां है? उसका पाक मकान कलीसिया। यहां पर खून जलाया जाता, दुआएं की जाती है। आमीन। ये है होली प्लेस, वो है मोस्ट होली प्लेस, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अगर यहां इबादत है तो कबूल होगी, जिसको वहां का पता है वो यहां भी होगा। वहां अपनी पनाह के लिए दौड़े जा रहे हैं, यहां पाक मकान में पनाह लिए। और हमारा मैंने पढ़ा यशायाह की किताब 4 बाब 6 आयत, क्या हमारा मैंने पढ़ा कि उस रोज वो क्या एक खैमा होगा, एक खैमा होगा। आगे सुनिए, जो गर्मी के दिन के लिए सायादार मकान, गर्मी के
दिन के लिए सायादार मकान, और आगे आंधी और झड़ी के लिए आरामदेह जगह और पनाह की जगह। ये में आरामदेह जगह और पनाह की जगह। नंबर 1 टैबरनेकल होगी। दूसरी बात, आरामदेह जगह इंग्लिश में हाइडिंग प्लेस। तीसरी, पनाह की जगह, प्लेस ऑफ रेफ्यूज। हालेलुया! ये कलीसिया, समझे जी, ये कलीसिया, हम कहें जी ये हेवन भी तो हो सकता है, वो हाइडिंग प्लेस है, वो पनाह लिए हुए हैं, पर वहां आंधी तो झड़ी नहीं होती, समझे? वहां पर गर्मी की लू तो नहीं लगती। ये इसका मतलब है मुश्किलात, आजमाइशें, ट्रबल, बीमारियां, दुख दर्द, तकलीफ, और आंधी और झड़ी का मतलब है तूफानों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इस दुनिया में कर रहे हैं ना, आजमाइशें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, गरीबी आ जाती है, तंगी आ जाती है, मुश्किलात आ जाती है, जॉबलेस हो जाते, बिजनेस के अंदर कमी आ जाती है। पर आंधी तूफान यानी झड़ी, बारिशें, तूफान, उसमें आप पनाह लेने के लिए हाइडिंग प्लेस में छिप जाए। वो हमारी हाइडिंग प्लेस, आरामदेह जगह, छिपने की जगह, आरामदेह जगह, हाइडिंग प्लेस, प्लेस ऑफ रेफ्यूज, पनाह की जगह, एक खैमा होगा। दिन का मतलब है जब तक इस दुनिया के अंदर ये निजात का पीरियड है, दिन ही दिन में काम करो। ये पीरियड जब तक इस दुनिया में, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, पर इस दिन में हमें लू लग सकती है, आसानियां आ सकती है, मुश्किलात आ सकती है, तंगी आ सकती है, कुछ भी हो सकता, पर वो हमारी पनाह का एक खैमा दे दिया, कलीसिया पाक मकान, यहां पर पनाह लिए हुए, और यहां कोई ना आए, इसकी कदर किसी का ना हो। संडे कलीसिया का वक्त आए, वो खैमा की बजाय आंधियों तूफानों का मुकाबला कर रहा हो, नहीं कर सकता वो मुकाबला, और अगर वो बाहिर है तो उसको बाहिर रखा गया है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको पनाह की जगह मिल सके, उसको कदर नहीं है, उसने अपना रवैया बदल रखा है, उसने अपना ज़हन बंद कर दिया है। तो जो प्लेस ऑफ रेफ्यूज, एक खैमा, वो नहीं, अभी ये आंधी और बारिश, झड़ी, तूफानों से बचना है, पनाह की जगह में आ जाए, हाइडिंग प्लेस में आ जाए। यहां कौन है? क्राइस्ट है, ऊपर गॉड है, नीचे क्षमादान में मसीह है, और पाक रूह जो हमें जोर बख्शता है। क्षमादान की कलीसियाओं को मुकाशा में पढ़ लीजिए, वही तो रोशनी, वही तो जोर बख्शता है, तालीम देता है, और वो क्षमादान में, यहां क्राइस्ट होली प्लेस में, पाक रूह यहां पर, पीतल का हौज, खुदा का कलाम जो हमें गुस्ल देता, पाक करता, यहां मौजूद, और हम सुना रहे हैं। पीतल का मज़बा, यीशु मसीह, क्रूसिफाइड क्राइस्ट, उसमें हम दुआएं उठाते हैं, वो सब कुछ तो यहां होली प्लेस में है। वहां नहीं पीतल का हौज, वहां नहीं पीतल का मज़बा ऊपर, वहां चांस नहीं है माफी का, वहां पांव धोने का चांस नहीं, वहां सिर्फ कॉन्फिडेंट बॉक्स है, वहां खैमा है, वो खुदा का खैमा है, समझे? तो यहां पनाह लिए हुए हैं, और अब्दी पनाह के लिए दौड़े जा रहे हैं, ताकि वहां हो तो गोया यहां पर दुख तकलीफें आंसू है, यहां पर आंसू, पर वो पहुंच भी देता है, प्रोटेक्शन देकर, तसल्ली देकर, होली स्पिरिट दिया है, कलाम दिया है, खादम है, हम सुनाते हैं, पर तकलीफें हैं यहां पर। आंधी झड़ी के लिए वो हाइडिंग प्लेस है, वो पनाह की जगह है, वो हमारा खैमा है, यहां पर हम भाग कर छिप जाते हैं।
कलीसिया में आ जाते, पर 21वां बाब मुकाशवा खुदा का खेमा वहां लिखा है, ना मौत रहेगी, ना आंसू रहेंगे, ना हो नाला रहेगी, ना दर्द रहेगी, ना भूख प्यास, तेरे आंसू को पहुंच देगा। यहां आंसू है, यहां भी खत्म हो जाएंगे, आते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, दुख आएंगे, तसल्ली देता रहेगा, मुश्किलात आएंगी, झड़ी आएगी, आंधी आएगी, आंसू आएंगे, पहुंचता रहेगा, पर वहां पर आंसू नहीं। वो हकीकी टैबरनेकल है, वो ट्रू टैबरनेकल है, वो खुदा का खेमा है। यहां क्राइस्ट है, होली स्पिरिट है, हम यहां तालीम दे रहे हैं, आंसू पहुंचते रहते हैं, आते रहेंगे, तकलीफें भी आती रहेंगी, शायद रात को रोना पड़े, अगले दिन हम खुश हो जाएंगे, शायद मानो हो जाएंगे, पर कहां? अगर पनाह की जगह में है, अगर कलीसिया में है, कलीसिया से जो दूर है जरा पूछ के देखो उनसे, वो मरे हुए आपको नजर आएंगे, वो गाली गलौज में नजर आएंगे, झूठ बोलते नजर आएंगे, नशाबाजियों के अंदर नजर आएंगे, लालच के अंदर नजर आएंगे, घर में झगड़े करेंगे, पर जो पनाह की जगह के अंदर सच्चाई से वर्शिप करने आएंगे, याद रखिए उन्होंने आगे जाना है, हेमन में जाना है, तो वो यहां पर कैसे नहीं खुदा के चरणों में रहेंगे। वो टैबरनेकल खेमा इज्तिमा जो मूसा ने बनाया बियाबान में, खुदा इतना प्यारा, वो खेमा साथ साथ चलता था। उसने कहा मेरा चाहे अक्सर यहां अपनी हजूरी देता था, पर यहां तो उसने बेटा दे दिया और आगे वो अपना आप दे देगा। और फिर क्रिसमस का ये सीजन मना रहे, यीशु मसीह जिस्म में जाहिर, जिस्म भी एक खेमा है। लिखा ग्रंथियों के खाक में, जब हमारा खेमा का घर जो जमीन पर है, ये टेंट है, ये आरजी है, समझे, यीशु मसीह ने ये टेंट यहां भी आके पहना और अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी और अपना खून ले गया, ताकि हमें ट्रू टैबरनेकल वर्शिप के काबिल बनाए और खुदा के बेटे बेटियां बनाकर खुदा के सामने खड़ा कर। वो पेशवा के तौर पे जा चुका, मलकिसिदक के तौर पर वहां मौजूद, वो खून लेकर गया। काइन तो यहां एक बार, उसको बार बार नहीं, एक ही बार, तो हम कैसे फिर जाएंगे? काइन यहां पर बार बार कुर्बानी हर साल गुजरानते, वो एक ही बार चला गया, पर हम कैसे जाएंगे? हम उसके खून में छिपकर तो जा सकते। ये ना, उसने खून बहाया, कबूल कर लिया, हम खून में छिपे वहां भी और यहां भी। अगर कोई नामों के साथ कलीसिया के साथ है, आज के सरमन के बाद फिर वो ये जुर्रत करे कि वो खुदा से दूर रहे, तो अफसोस है उसके ऊपर, पर उसको मैं इनकरेज करूंगा वो खुदा के कलाम की इज्जत करे, यीशु के खून की इज्जत करे, यहां पर वर्शिप उठाए, खुदा के साथ चले, ध्यानदारी के साथ खुदा के साथ चले, उसकी इबादत करे, वर्शिप उठाए, बंदगी करे, और गीत गाने वाले रूह सच्चाई से वो खड़े हो डरते कांपते, ये नहीं शोबाजी में, डरते कांपते, समझे। वो सफर हमने करना है, वहां जाना है, खुदा की बंदगी इबादत करनी है। वो यहां पर क्राइस्ट आया, अपनी जान कुर्बान की, पैदा हुआ, आपसे इतना प्यार कि पैदा हो, हमारा जिस्म ले लिया, इसको खत्म कर दिया और अपनी जात में हमें इस काबिल बना दिया। क्या मुस्मोर काबिल तर खैमा में, बुजुर्ग तर खैमा में, ग्रेटर कामिल खैमा में, तो जब वो है ही कामिल, तो मैंने ये आपको भेद शुरू में बता दिया कि वो तो खैमा है ही कामिल, पर पाक करने के लिए उसको, इसलिए कहता हूं बहुत मेहनत करें, खुदा के साथ चले, कलाम में जिंदगी बसर करे, दुआया जिंदगी हो, खुदा के साथ जुड़े हुए हों,
کہیں غافل نہیں ہو، کہیں سستی نہیں کرنی، اپنا وقت دنیا کے اندر نہیں دینا، اور مجھے وہ بندہ گناہ کر کے دکھائے اگر وہ ٹیبرنیکل آف گاڈ میں جانا چاہتا ہے یا اس پاک مکان میں رہنا چاہتا ہے، کرے گناہ، جہاں تو معافی کا چانس ہے، وہاں گناہ کر ہی نہیں سکتا تو جائے گا پاک تر، پاکیزگی کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ لکھا جب یہاں پر پہلی ٹیبرنیکل کے اندر عبادت ہوتی، ٹیبرنیکل آف کانگریگیشن، اب یہ ٹیبرنیکل آف کانگریگیشن ہے، یعنی کلیسیا، یہ خیمہ ہے جہاں پر ہم نے عبادت ہر روز کرنی ہے، ویکلی اس کے قدموں میں آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، تعلیم پانا، دعا کرنا۔ اس لیے فیسٹیول بھی مت مس کیا کر، روٹی توڑنے میں خوشی کے ساتھ، کیونکہ ہم آگے جانا ہے، ٹیبرنیکل آف گاڈ میں جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا، یہ زندگی ہے ہماری۔ یہاں کے لوگ نہیں، یہاں کی عادات چھوڑ دینی ہے، اور ٹیبرنیکل آف گاڈ لکھا ہے اس تخت میں سے یہ آواز آئی، بولا کوئی تخت میں سے، خدا کے تخت میں سے، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، کہ اب میں نے اپنا خیمہ ان کو دے دیا ہے، حضوری دے دی ہے۔ موسیٰ کے لوگوں کو تو وہ دنیاوی چیزیں تھی، حضوری تھی، وہاں وہ سکونت کرتا ہے، لکھا ہے میں ان کے ساتھ سکونت کروں گا، وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ باپ، اتنی کلوز فیلوشپ، اتنا مضبوط رشتہ ہمارا، اس لیے یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں آندھی طوفان اور گرمی سے، لو سے، مشکلات سے، ہائیڈنگ پلیس ہے، یہ پناہ کے شہر ہے، کلیسیا ہے، جگہ ہے، اور ابدی پناہ لینے کے لیے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ٹیبرنیکل آف گاڈ، جہاں خدا اس نے نیا یروشلم ہمیں دے دیا، ہر چیز نئی بنا دے گا، سمان زمین، لکھا سب چیزیں دیکھو نئی ہوگی اپنے بچوں کے، اور وہاں کیا کریں گے؟ زندہ خدا کی عبادت۔ اگر یہاں ہر روز کرنی ہے تو وہاں اب تک کرنی ہے، مجھے اب تک کرنی ہے، تو یہاں کیوں نہ ہوگا اتوار کو؟ کیا مشکل آ گئی ہے؟ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ جب ساری زندگی، اس کا مطلب ہے جن کا فوکس ابدی پناہ کے اوپر ہے، وہ لوگ خدا کے سامنے، زندہ خدا کے سامنے عبادت کریں گے، ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے، ان کو خون سے دھویا ہے، اس لیے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور آگے ابدی پناہ لینے کو دوڑے جا رہے ہیں، تاکہ پاکیزگی میں خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔